بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ناصران ولی العصر اجل اللہ فرج الشریف، ہمارے سامنے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج الشریف کا وہ اسم مبارک ہے کہ جو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر موجود حقائق کو شاید عرفاء و عظام کے علاوہ کوئی سمجھتا ہی نہ ہو۔ یہ اسم مبارک ہے شہنشاہ معظم ولی العصر اجل اللہ فرج الشریف۔ دوستو، اس اسم مبارک کے بہت سے پہلو ہیں جن پر کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں، مگر آج میں اس کے ایک پہلو کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم مبارک اسماء مرکبہ میں سے ہے، یعنی دو لفظوں کی ایک ترکیب سے بنا ہے، یعنی ولی اور عصر سے۔ سب سے پہلے ہم اس کے عمومی معنی عرض کریں گے۔ جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ولی کے معنی سرپرست و حاکم و متصرف کے ہوتے ہیں، اور عصر کے معنی دور موجود اور زمانہ حاضر کے ہیں۔ آپ دیکھیں، چاہے ماضی کا کوئی زمانہ ہو یا حال کا، وہ کسی نہ کسی کے لیے زمانہ موجود یا عصر حاضر کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وقت یا زمان کی جو ایک ٹائمنگ بیم ہے وہ تو ازل سے ابد تک کی لینتھ رکھتی ہے، مگر انسان اپنی ذات کے حوالے سے وقت کی ایک ٹائمنگ پوائنٹ سے تشخیص کرتے ہوئے زمانے کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے، یعنی جو وقت کا حصہ گزر چکا ہے اسے ماضی کا نام دیا جاتا ہے، اور وقت کا وہ حصہ جو کسی کے سامنے رواں ہوتا ہے اسے حال کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ابھی نہ آیا ہو اسے مستقبل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان تینوں زمانوں کو ڈیفائن کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص کی سوچ کا اپنا اپنا کینوس ہوتا ہے، اور ایک ہی انسان ان زمانوں کو بقدر ضرورت مختلف معنی میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ ان سے کیا مراد لیتا ہے، یعنی وہ ماضی سے مراد لاکھوں سال پرانے زمانے کو لیتا ہے، یا چند گزشتہ برس لیتا ہے، یا حال کے گزرے ہوئے چند سیکنڈز کو لیتا ہے۔ اسی طرح حال و مستقبل کے بارے میں ہر فرد بقدر ضرورت کینوس بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی حال سے مراد جاری صدی کو لیتا ہے اور کبھی حال سے مراد جاری سیکنڈز کو لیتا ہے۔ لیکن جب ہم امامت و ولایت کو حوالہ بناتے ہیں تو پھر ولی العصر وہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں مرتبہ ولایت الہیہ پر فائز ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کے 12 ادوار ہیں، یعنی ہمارے امام 12 ہیں، ولی العصر بھی 12 ہیں، اور ہر امام علیہ السلام اپنے اپنے دور ظہور و نمود میں اپنے اپنے زمانے کے ولی العصر تھے، یعنی ظاہری طور پر 10 ہجری سے 40 ہجری تک امیر کائنات علیہ السلام کا زمانہ ولایت و امامت تھا، اور اس دوران وہ ولی العصر تھے۔ 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن المجتبی علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا، پھر 50 ہجری سے 61 ہجری تک کریم کربلا علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا، اور اس دوران وہ ولی العصر تھے۔ پھر 61 ہجری سے 95 ہجری تک شہنشاہ معظم امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا، اور اس دوران وہ ولی العصر تھے۔ پھر 95 ہجری سے 114 ہجری تک شہنشاہ معظم امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا، اس دوران وہ ولی العصر تھے۔ پھر 114 ہجری سے 148 ہجری تک شہنشاہ معظم امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ امامت رہا، اس دوران وہ ولی العصر تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے 260 ہجری تک پہنچا، اور اس سال سے لے کر آج تک ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف ولی العصر ہیں۔ عصر پر مزید گفتگو ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ اب ہم بات کو ایک منزل آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں یہ عرض کروں گا کہ صاحبان عرفان کا یہ مسلمہ ہے کہ پاک خاندان توحید و رسالت علیہ السلام کا ولی العصر
ان کا رب ذوالجلال والاکرام ہے، جیسا کہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ المائدہ آیت نمبر 55۔ ماں سوا اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مقدس افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صلاۃ کو قائم فرماتے ہیں اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہیں۔ صاحبان عرفان اس آیت سے ثابت فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجے 3 ہیں۔ پہلے درجے میں اللہ جل جلالہ ولی ہے، جو شہنشاہ معظم رسول کریم رحمت عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہے، یعنی ان کا امیجیٹ ولی ہے۔ دوسروں کا بھی وہ ولی ہے مگر امیجیٹ نہیں۔ دوسرے درجے میں خود شہنشاہ معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں، جو اپنی پاک آل علیہ السلام کے امیجیٹ ولی ہیں۔ دوسروں کے بھی ہیں مگر امیجیٹ نہیں۔ تیسرے درجے پر ان کی مقدس و مطہر آل علیہ السلام ولی ہے، جو پورے عالم اسلام کے لیے امیجیٹ ولی ہے۔ اگر ہم اس حدیث شریف کو اس میں شامل کر لیں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، تو پتہ چلتا ہے کہ ولایت کے اولین درجے 3 نہیں 2 رہ جاتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ جل جلالہ ولی ہے جو اس نور اول کا کلی طور پر ولی ہے، اور دوسرا یہ نور اول اپنی جملہ فردوں سمیت ولی المومنین ہے، جو پوری انسانیت کا امیجیٹ ولی ہے، اور جو آل محمد علیہ السلام پر ولایت سروری کا قیام ہے وہ ان کے داخلی امور سے تعلق رکھتا ہے، وہ ان کے مابین کے رویوں سے متعلق ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر ہے تو اس نور اول علیہ السلام کی ولایت جامعہ ہے، ولایت مطلقہ ہے، ولایت الہیہ ہے، یعنی جو اس نور اول علیہ السلام کے کسی بھی فرد کی ولایت سے انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور ان کی ولایت کا انکار ولایت الہیہ کے انکار کے برابر ہے، اور جس نے ان کی ولایت کا اقرار کیا اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور اللہ جل جلالہ کی ولایت کا اقرار کیا۔